بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، ایک سچا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ٹرین ابھی لاہور اسٹیشن پر ہی کھڑی تھی۔ سامنے والی سیٹوں پر ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت جس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، اور ایک جوان لڑکی جو 2 سال کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ ایک جوان مرد جو شاید ہی اس بوڑھی عورت کا بیٹا اس جوان لڑکی کا شوہر تھا۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق ہوئی کہ ان کے ساتھ ایک 4-5 سال کی چھوٹی سی بچی بھی تھی، جس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہے۔ میں حسب معمول کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگ گئے۔ ان کی دادی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ وہ جوان لڑکی اور اس کا شوہر بھی بیٹھ گیا۔ بچے بہت پیارے تھے۔ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو 3 سال کا بچہ میرے پاس آیا تاکہ اسے کھڑکی میں سے پوری طرح باہر جھانکنے کا موقع ملے، کیونکہ دوسری طرف اس کی 5 سالہ بڑی بہن کھڑکی پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی۔ میں باہر کے منظر دیکھنے میں مگن تھی، تو کہ اس سے پہلے ہی ٹرین کسی وجہ سے شہر سے باہر رکی۔ بہت سے خوانچہ فروش چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین کے پاس آئے۔ اس آدمی نے کھڑکی میں سے 4 بھٹے لیے، اپنی بیوی، دونوں بچوں کو دیے اور چوتھا خود کھانے لگا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس نے نہ تو اپنی والدہ سے کھانے کا پوچھا اور نہ اسے خرید کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ نہ کھاتی ہو۔ ٹرین روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ایک جوس بیچنے والا آیا۔ اس نے آدمی کو روک کر 5 جوس لیے۔ پہلے کی طرح 4 اپنی بیوی 3 بچوں میں تقسیم کیا۔ 5واں خود پینے لگا۔ اس کی والدہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس دفعہ پھر والدہ کو نظر انداز کیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس آدمی کو بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر ہمارے ساتھ بیٹھی عورت نے کہا کہ یہ کتنی اچھی ہے، والدین بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، نہیں جی، جو حلالی ہوگا وہ تو اپنے ماں باپ کا خیال ضرور کرے گا، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، آپ صرف گفتار کے غازی لگ رہے ہیں، ورنہ کردار سے تو مجھے آپ بھی بدبخت ہی لگے ہیں۔ پہلے بھٹے لیتے ہوئے آپ نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اور اب جوس لیتے ہوئے بھی آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سامنے رکھا، اور اپنی ماں کے لیے ایک جوس کا ڈبہ لینے کی تو فیک نہ ہوئی۔ وہ بیچاری اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس آدمی کا رنگ فک ہو گیا، پر اس سے کوئی جواب بھی نہ بن پایا۔ اس کی ماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میرے میاں کو جب تک وہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاید میرے بیٹوں کو یاد نہیں رہا کہ میں ابھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد باقی 1 گھنٹے کے سفر میں وہاں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ میں نے اس آدمی کا جھکا سر دوبارہ اٹھتا ہوا نہ دیکھا۔ ہم لوگ ماں باپ کی عظمت پر تو بہت باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سے مرد حضرات کا رویہ اپنے ماں باپ سے بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلی ترجیح اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے۔ والدین کی ساری محبت، ساری شفقت، ساری عمر کی ریاضت بھلا دی جاتی ہے۔ ہماری وہ روایات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں، جس میں والدین اپنے آخری وقت تک گھر کا سربراہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ابھی بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پر والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ترقی سے بچائے، آمین ثم آمین۔